انتظار کا بہت شکریہ. ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے اور جو یہاں پر مہر گڑھ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ہمارے مہمان اور آئیں تو پلیز آپ لوگ یہ بیچ کی سیڑھیوں میں آ جائے گا. یہ اسٹوڈنٹس کا فرض بنتا ہے کہ مہمانوں کے لیے جگہ چھوڑیں. تو آپ سب کو السلام علیکم. آج آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم لوگ جو اس پروگرام کے آرگنائزرز ہیں ہم کتنے خوش ہیں, بہت زیادہ خوش ہیں, کیونکہ ایسے ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں جہاں تھوڑا سا ہم اپنے ایموشنز کا بھی اظہار کر سکیں اور ہم ایسے لوگ جن کے ہم ہر وقت ممنون رہتے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کر سکیں. اسٹیج پہ تو بڑی بڑی ہستیوں کا ہم نے بلایا جو ہمارے دوست بھی ہیں اور ان کو ہم بہت بڑا بھی مانتے ہیں, مگر خاص طور پہ اعتزاز احسن صاحب کا ہم نے سب خواتین نے, یہاں حضرات بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں لیکن میں خواتین کی بات اس لیے کروں گی کہ بہت ہی دل سے ہم نے چھوٹی سی محفل سجائی ہے کیونکہ ہم خواتین جتنا شکریہ ادا کر سکیں آپ کا اتنا کم ہے. میں چاہوں گی کہ فارملی آپ کو ویلکم ملیہ حسین کریں. اور ملیہ حسین, ان کی ٹیم اور بہت ساری اور وومنز رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی عورتوں کا ایشو آتا ہے اور خاص طور پہ وائلنس سے ریلیٹڈ کرائمز اگینسٹ وومن, تو ہمارے تو وہ بات کا اعتبار بھی کر لیتا ہے تو ہم اتنے شکر گزار ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کتنا بڑا آدمی کہ ہماری بات کا اعتبار کر لیا. اس وجہ سے کہ ہمیں اتنی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے کچھ کہا تو وہ ڈاؤٹ فل آنکھیں جو ہیں اور ڈاؤٹ فل جملے جو ہیں, میں ذرا سا رک جاتی ہوں. میرے خیال ہے ابھی یہاں سے اگر ساتھی بیٹھ جائیں. یہاں پر اسٹیج پہ مختارہ بیٹھی ہیں اور میرے خیال ہے ساری پاکستان کی خواتین کو یہاں ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کیونکہ جو مختارہ کی امید تھی وہ ہم سب کی امید تھی, جو مختارہ کا کرج تھا وہ ہم سب کا کرج تھا, جو مختارہ کی جیت تھی وہ ہم سب کی جیت تھی. یہ ایک اکیلی خاتون پاکستان کی تمام خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اور کرتی رہی ہے, اور جتنا عورتوں نے اس کے اوپر کاؤنٹ کیا ہے اس کا ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اور اس میں میرے جیسی نہیں ہیں جو وومن رائٹس کے لیے کسی نہ کسی طرح اسٹرگل کرتی رہی ہیں, ایسی ہیں جن کو کسی بھائی نے مارنے کی کوشش کی, وہ اپنے گھر سے بھاگی تو سیدھا مختارہ کے گھر پہ, کسی نے اس کو گھر سے نکالا, شوہر نے گھر سے نکالا, بے تحاشا ابیوز کے بعد اگر اس کو ہمت ہوئی تو یہی ہمت ہوئی کہ چلو مختارہ کا گھر ہے میں وہاں چلی جاتی ہوں. جتنی نمبرز میں مختارہ کے ہاں آ کے لوگ ریفیوج لیتے ہیں اس کا بھی حساب نہیں ہے, اور جیسے کیسے یہ ان کا پورا کرتی ہے یا جس طرح سے بھی سپورٹ کرتی ہے. تو مختارہ کا کیس جو ہے وہ کوئی ایک کیس نہیں تھا, وہ کروڑوں کیس تھے, اور جتنے سال وہ چلا ہے وہ اتنے سال بھی نہیں تھا, ہمیں تو اتنی صدیاں لگتی ہیں کیونکہ وہ اتنا لمبا چلا. اور ہم اس وجہ سے اعتزاز احسن صاحب کو شاید اپنے الفاظ میں آج بھی بیان نہ کر سکیں کہ ہم ان کے کتنے شکر گزار ہیں, اس لیے کہ بات پہ اعتبار کرنا ایک بات ہوتا ہے, مدد کرنا ایک بات ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی مختارہ کہتی جب میں حوصلہ میرا ہارتا تھا تو یہ جو میرے لائر تھے یا جو میرے ساتھی سپورٹر تھے یہ میرے سے آگے تب بھی ہوتے تھے. تو یہ سپورٹ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ پیشیوں پہ جاتے رہے, اور اعتزاز صاحب کا کبھی کوئی جونیئر نہیں تھا جس نے لیڈ کیا ہو. ہم سوچتے ہیں ہیومن بینگ ہیں اور 15,000 یہ چیزیں کر رہے ہوتے, کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان مصروف ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو یہ والا کام جو ہے میں اپنے کسی جونیئر کو دے دوں. جس طرح یہ تیاری کرتے رہے ہیں اور جتنی انٹرنیشنل لیول کی چیزیں پڑھ کے تیاری کرتے رہے ہیں کہ I just want to say on behalf of many women who are not here also کہ we are very grateful. ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں, ہم آپ کے بہت احسان مند ہیں. یہ آپ نے صرف مختارہ کے لیے نہیں کیا, جو بھی کیا آپ نے پاکستان کی تمام عورتوں کے لیے کیا.
عورتیں گواہی دے رہی. یہاں جو ایک ایک خاتون بھی بیٹھی ہے وہ اپنی ساری زندگی کی سٹرگل لے کے بیٹھی ہے. بہت بہت بہادر خواتین ہیں یہاں. پشاور سے آئی ہوئی ہیں, دیر سے آئی ہیں, لاہور سے آئی ہیں. تو یہاں چند بھی جو خواتین ہیں, کیونکہ جگہ ایسی تھی, تھوڑی تھی ذرا, تو ہم نے صرف وومن لیڈرز کو بلایا ہے کہ جو اپنے کئی ہزاروں خواتین کو لیڈ کر رہی ہیں, جو یہاں پر آج آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کو یہ بھی تھوڑا سا آج کے پروگرام کا بتاؤں, کیونکہ اعتزاز صاحب کی ہم بات کریں گے, اور مختارہ ہم سب خواتین میں شامل ہے جو خود ان کا شکریہ بھی ادا کر رہی ہے. ہم مختارہ کا کریج بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور اعتزاز صاحب جیسے لیڈرز کا کریج, کنوکشن, پرسسٹنس, پیشن, جو چاہے وکالت کے شعبے میں ہو, چاہے سیاست کے شعبے میں ہو, چاہے ایک ریسرچ اسکالر کے شعبے میں ہو جو کتابیں لکھتا ہے, جس نے ہمیں اس ڈائمینشن میں بہت گائیڈ کیا, چاہے شاعر ہو, چاہے لٹریری اسکالر ہو. بہت اچھا لگتا ہے ایسے دور میں جہاں پر میڈیا صرف ڈیمونائز کرتا ہے پولیٹیشنز کو, اور لیڈرز کو صرف ڈیمونائز کرتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے جب ہم ان لیڈرز کی بات کرتے ہیں جو کتابیں لکھنے والے ہوتے ہیں, جو شاعری کرنے والے ہوتے ہیں, جو دن رات والنٹیئر بیسس پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. اور آج تو میں اور بھی زیادہ فخر اس بات پہ کروں گی کہ اسٹیج پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت اونچے لوگ ہیں, اور یہ جو خصوصیات میں نے بیان کی, یہ دل بہت خوش ہوتا ہے کہ ان میں سے کتابیں لکھنے والے بھی ہیں, شاعری کرنے والے بھی ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور بہت ہمارے پیارے لوگ ہیں. اور بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو نوجوان لیڈرز, جو فیوچر کی کھیپ میں کہوں گی نوجوان لیڈرز کی, وہ ان کو دیکھ رہی ہے, ان کی بات سنے گی, ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائے گی. کیونکہ کون کہتا ہمارے رول ماڈلز نہیں ہیں, ہمارے رول ماڈلز ہیں جو بے تحاشا آنیسٹ ہیں, جو بے تحاشا کمٹمنٹ والے ہیں, اور انہی کی صحبت اور انہی کے اگر آپ اعمال کے اوپر عمل کریں گے تو آپ بھی بہت آگے جائیں گے. میں اب شروعات کروں گی, کیونکہ ہم خواتین نے شکریہ ادا کرنا ہے, تو میں مختارہ سے پہلے کہوں گی کہ مختارہ آپ آئیں اور آپ بات کیجئے اعتزاز کے ساتھ, جو آپ کا تجربہ رہا, جو بھی آپ اپنے ساتھیوں سے کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی, کیونکہ شکریہ لفظ جو ہے نا بہت چھوٹا ہے سر کے لیے. میں شکریہ کہوں تو میں سلوٹ ضرور پیش کروں گی سر کو. پچھلے 14 سال سے کبھی میں پیشی مس کر دیتی تھی, لیکن سر جو ہے نا ضرور آتے تھے. 2011 میں تقریباً 2 مہینے تک کیس چلا, 2 مہینے مسلسل ہم لوگ آتے جاتے رہے, اور دوپہر کا مطلب لنچ جو ہوتا تھا وہ بھی سر بھی کرواتے تھے. تو آج تک 1 روپیہ مجھ سے نہیں لیا. تو کبھی سر نے کبھی یہ نہیں کہا بھی میری یا طبیعت خراب ہے. پچھلے دنوں جب کیس لگا ہوا تھا تو سر کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی, خاص کر میڈم بھی ساتھ آئی تھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے, لیکن ساری کورٹ میں ضرور پیش ہوئے. تو میں کہتی ہوں شکریہ لفظ بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے. میں ایک دفعہ پھر سر کو سلام کروں گی ضرور. اور اس کے لیے ساری زندگی, جب تک میری زندگی میں دعائیں پیش کروں گی, دعائیں دوں گی ساری زندگی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو نیک بنائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری فیملی کو خوش رکھے. یہی کہنا چاہوں گی. اور ڈاکٹر فوزیہ سعید اور باقی سب ٹیم جو ہے نا, باجی ملیہ اور امی, سب کا شکریہ ادا کروں گی. بہت شکریہ. یہ تھوڑے سے الفاظ میں جو کروڑوں ایموشنز ہیں اس کا مجھے نہیں معلوم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں, اور صرف مختارہ کے نہیں, ہم سب کے ایموشنز ہیں. یہ جو ینگ لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے ٹریننگ ختم کی ہے, ایکٹیویزم کی, ان کو ہم آخر میں جا کے سرٹیفکیٹس دیں گے. ہم یہی چاہتے ہیں جیسے سر پہ ہاتھ رکھیں, یہ جو لیڈرز ہیں یہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں تاکہ یہ بھی ان کی جیسے کچھ بن سکیں. تو یہاں میں تھوڑی سی ان کی بکس کی بات کروں گی. ایک کہ انڈس ساگا ہے
جو ایک اپنا ہی ریفرنس بن گئی اس فیلڈ میں، اور یہ کئی بار چھپی ہے، ڈیموکریسی پہ بھی لکھا، لیکن اس پہ میں خاص طور پہ شاید یہ میری بہت فیوریٹ کتابوں میں سے ہے، جو آپ نے کورس میں بھی اپنی ٹریننگ میں بھی جو پلورلزم کی باتیں پڑھی اور سنی اپنے ٹیچر سے، اس میں اس کتاب کا بہت رول اس لیے بنتا ہے کہ اس نے اس کتاب میں یا اس ریسرچ میں پچھلی جتنی صدیوں پرانی ہماری ہسٹری ہے اور جو لیئرز ہیں ہماری ہسٹورک اور کلچرل اور ریلیجس، ان کا ایکیڈیمک آپ سمجھ لو ڈاکیومنٹیشن، اور پھر اس میں سے جو انالیسس نکالنا کہ کیوں ہماری جڑیں جو ہیں وہ پلورلسٹک ہیں۔ میں صرف یہاں اس پہ چھوٹی بات کروں گی، زیادہ نہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں جو ینگ ہماری آڈینس ہے، اگر کسی نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو یہ بہت ضروری ہے پڑھنا۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ڈیموکریسی کی جڑیں یا ہمارا مزاج جو ہے، آگے ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ کس طرح سے ضروری ہے کہ وہ ہماری ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرے اور ہماری گہری جڑوں کو سیلیبریٹ کرے، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم 1947 میں پیدا ہوئے تھے۔ ہماری ثقافتی جڑیں اور ہماری جو بھی سوچ کی، ویژن کی، وزڈم کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ تو یہ ان کی کتابوں پہ اتنا سا بٹ میرا تھا جو میں سمجھتی ہوں، فرض سمجھتی ہوں کہ ضروری تھا کہنا۔ اب ان کے ایک دوست سے ہم شروع کریں گے آگے بات چیت، اور میں مجاہد صاحب سے، اس سے پہلے کہ ہم زیادہ گہری پولیٹیکل باتوں میں جائیں، تھوڑے کچھ اندر کے راز واز ہمیں پتہ چل جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ بڑے ہیروز جو ہوتے ہیں ان کو 3 ڈیمینشنز میں جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مجاہد بریلوی صاحب، آپ مجھے بہت واقف نہیں ہیں، شو ہوسٹ تو ضرور ہی جانتے ہوں گے، لیکن بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں، اور یہ اپنی بکس کا۔ شکریہ فوزیہ، آپ نے یہ سب کچھ کہہ کر میری مشکلات میں اضافہ کر دیا، اور چودھری صاحب کی طرح خطاب پر بغیر لکھے پڑھے تو مجھے عبور نہیں۔ جب پریس کلب میں ہم نے قلم کیا پکڑا، زندہ باد مرد آباد کرتے تھے، تو جو کچھ لکھتے تھے کوشش کرتے تھے کہ آئی رحمان ہوں یا حسن عابدی صاحب ہوں یا عثمانی صاحب ہوں، ان کو دکھا دیں تاکہ زبان بیان درست کریں۔ افسوس ہوتا ہے کوئی نہیں ملتا، اور جو کچھ بھی ذہن میں آتا ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، بعد میں کچھ تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ پشیمانی کا۔ تو یہاں ویسے بھی ہمارے فرد اللہ بابر صاحب، ہمارے ڈاکٹر مالک صاحب، رحمان صاحب اور چودھری صاحب خود بیٹھے ہیں، اور میں تو اگر سینیٹروں کی جگہ عوام منتخب کرتے ہیں، چیئرمین سینیٹ ہی ہوتے ہیں ہمارے۔ خوشی ہے کہ 48 گھنٹے بعد چیئرمین سینیٹ کی کراچی پریس کلب میں اس وقت تک ہمیں دوسری منزل کی سیڑھیاں چڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک تو کارڈ روم میں پتوں سے پیسے بنانے کی علت نہ تھی، دوسرے میں و مینا سے آشنائی عادت نہیں بنی تھی۔ ہے چودھری صاحب، اس آشنائی پر کیسا شعر سامنے آیا ہے کہ میں و مینا سے آشنائیاں نہ گئیں، میری پرہیزگاریاں نہ گئیں۔ ایک دن شام کے پہلے پہر پریس کلب پہنچے تو صحافیوں کی تحریک کے قائد بندہ صاحب کا پیغام ملا کہ اوپر آ جائیں۔ کارڈ روم سے لائبریری میں داخل ہوئے، خوش لباس، خوش گفتار، سراپا محبوبیت لیے جوانانہ شخصیت کو دیکھا، جنہیں بندہ صاحب چودھری صاحب کہہ کر مخاطب ہو رہے تھے۔ حیرت ہوئی کہ یہ کیسے چودھری ہیں، نہ بوسکی کا چمچماتا ہوا شلوار کرتا، نہ پیروں میں خصہ، اور نہ ہی چودھریوں والی گھنگرچ۔ بندہ صاحب نے ہمارا تعارف کراتے ہوئے کہا، جالب جب کراچی میں ہوتے ہیں تو شام کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے۔ جالب صاحب کا نام سن کر چودھری صاحب کھل اٹھے، سیاست سے گفتگو کا رخ جالب صاحب کی طرف ہو گیا۔ بعد میں جالب صاحب کے حوالے سے ہم اور چودھری احسن پیر بھائی ہو گئے۔ پہلی ملاقات کے بعد دوسری ملاقات کا تلاش کر رہا ہوں۔ مہینہ یاد نہیں مگر سال 81 کا تھا۔ جنرل ضیاء-الحق کا مارشل لا اپنے شباب پر تھا۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو حکم ہوا کہ پی سی او کے تحت حلف اٹھائیں۔ بیشتر نے اپنی دستار عامر وقت کی دہلیز پر رکھ دی، مگر ایک جسٹس دورا پٹیل، دوسرے فخر الدین ابراہیم، تیسرے جسٹس حفیظ میمن نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پریس کلب میں ہم نے سبکدوش ہونے والے ججوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جو تقریب کا اہتمام کیا تھا، چودھری احسان اس کے کی نوٹ اسپیکر تھے۔
کلب کا آتا ہجوم سے چھلک رہا تھا۔ کراچی والوں نے پہلی بار چودھری صاحب کو اتنے تفصیل سے سنا، یہ کسی وکیل کی عدالت میں دی جانے والی قانونی منشگافیاں نہ تھیں۔ مارشل لا اور پی ایس او کے خلاف چودھری صاحب نے اپنے پرمغز دلائل سے ایک سما باندھ دیا۔ تقریب ختم ہوئی تو ہمارے حلیم الطبع سابق چیف جسٹس دوراب پٹیل نے اپنے صدارتی کلمات میں کہا، آفٹر اعتزاز not a single word is left to say۔ پریس کلب کی روایت کے مطابق تقریب کے آخری پہر میں جو محفل ہاؤ ہو برپا ہوئی، اس میں ہمارے تمام ہی صحافتی امام مناج بننا، نثار عثمانی، عبدالحمید چھاپڑا کے ہوتے ہوئے چودھری اعتراضاً غالب کے اس شعر کی تفسیر بنے ہوئے تھے کہ پھر دیکھیے انداز گلفشانی گفتار، رکھ دے کوئی پیمانہ و صحبہ میرے آگے۔ دوستوں اور عزیزوں، بیرسٹر اعتراضاً کے ساتھ گزری ہوئی شاموں کی ایک داستان بے کرا ہے کہ اگر بیان کرنے پہ آؤں تو آج شام میری فلائٹ میں چھٹ جائے۔ یوں بھی اعتراضاً صاحب کی موجودگی میں مجھے مرحوم حکیم محمد سعید کی ایک یادگار تقریر آ رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا، پہلے ایک مختصر تقریر، خواتین و حضرات آپ کا شکریہ، اور پھر کہا ایک طویل تقریر، خواتین و حضرات میں اس لائق تو نہیں، اتنی محبت سے بلایا، بہت بہت شکریہ۔ مجھے بھی آج چاہیے تو یہ تھا کہ حکیم صاحب کی طرح یہ کہہ کر اجازت لے لیتا کہ فوزیہ چودھری صاحب کی تقریب میں آنا میرے لیے اعزاز ہے، بہت بہت شکریہ۔ مگر پیغمبری دور میں بیرسٹر جیسے دوستوں کی مہربانیوں اور محبتوں کے ایسے قرض بھی ہوتے ہیں جنہیں اتارنے کا کہاں موقع ملتا ہے۔ آج فوزیہ نے یہ موقع فراہم کیا تو مرزا سودا کی زبان میں سوچا، لاؤ ہماری زیست کے بکھرے ہوئے ورق، کچھ اپنا کچھ تمہارا فسانہ رقم کرے۔ مئی 88 میں ضیاء الحق نے محمد خان جنوجو کی حکومت برطرف کی تو ہم نے جالب صاحب کی سالگرہ کے بہانے میٹروپول میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن خاص طور پر اس تقریب میں آئے اور چودھری صاحب کی آمد ذرا تاخیر سے ہوئی، اس لیے اسٹیج کے بجائے صف اول میں ایک خالی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ خوشگوار اتفاق دیکھیں کہ جس کرسی پہ بیٹھے اس سے پہلو سے لگی کرسی پر ہماری فہمیدہ ریاض اس زمانے میں کامریڈوں کے برانڈ K2 سگریٹ کا دھواں اڑا رہی تھی۔ نہیں معلوم کہ فہمیدہ کے ایڈمریشن میں نفیس الطبع بیرسٹر اعتراضاً نے K2 سگریٹ پیا ہوگا یا نہیں ہے۔ فہمیدہ ریاض اور روبی نبوی کی دہائی کی، تدین و لبو گیسو کیسی، پندار کا شیشہ ٹوٹ گیا، تھی جس کے لیے سب آرائش، اس نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ چودھری صاحب نے اپنے خطاب میں دعویٰ کیا کہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، الہام تو ہو نہیں سکتا، مگر یہ بیرسٹر اعتراضاً کی سیاسی بصیرت تھی جس کے سبب وہ پیشنگوئی کر رہے تھے، اور پھر چند ماہ بعد ہوا ہی یہ کہ زندگی بھر جو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہا، موت نے پہلے اسے ٹکڑوں میں بانٹا، پھر نظر آتش کر دیا۔ دسمبر 88 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، چودھری صاحب وزیر داخلہ بنے۔ اسلام آباد میں ایک شام جالب صاحب کی ہمراہی میں پی ایم سیکریٹریٹ پہنچا تو وہاں ایک ہجوم تھا۔ جالب صاحب کو سن کر چودھری صاحب باہر آ گئے۔ جالب صاحب نے کہا، چودھری صاحب لوگوں کے کام نہیں ہو رہے۔ چودھری صاحب نے کہا، جالب صاحب ہمیں ذرا وقت دیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو وقت دے دوں مگر کہیں تمہاری حکومتی پر وقت نہ آ جائے۔ اور پھر اسی شام ایک محفل میں جالب صاحب نے وہ اپنی مشہور زمانہ غزل سنائی، اپنا حلقہ ہے حلقہ زنجیر، اور حلقے ہیں سب امیروں کے، اور پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، ہر بلاوت ہے دیش کا مقبول۔ چودھری صاحب تک یہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یوں تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری حکومت گرانے پر تلی ہوئی تھی، مگر جالب نے بھی شعر کہہ دیا، اب ہماری حکومت کا چلنا مشکل ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں بلکہ مخالفین کو بھی شامل کر لے تو معذرت کے ساتھ وطن عزیز کی سیاست میں ہمارے چودھری صاحب اپنی جرأت، علمیت، ذہانت اور کمٹمنٹ کے حوالے سے آخری شریف آدمی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف اس وکلا تحریک کا ذکر نہ کیا جائے کہ جس کے سرخیل ہمارے چودھری اعتراضاً تھے۔ اچھی طرح یاد ہے مہینوں کی ہنگامہ خیز تحریک اپنی آخری دموں پر تھی۔ لاہور سے مارچ کرتا ہوا کالے کوٹوں کا پھپھرا ہوا ہجوم شاہراہ دستور پر اس بات کا منتظر تھا کہ چودھری صاحب رات کے آخری پہر میں اپنے خطاب میں ایک اشارہ کرے
اور شاہراہ دستور سے لگے مقتدر اداروں میں بیٹھے حکمرانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ مگر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایک اسٹیٹسمین اور سیاستداں کا فرق سامنے آتا ہے۔ چودھری صاحب کو علم تھا کہ بکھرے ہوئے کالے کوٹوں کو کھلا چھوڑ کر چودھری کوٹ تو بحال ہو جائیں گے، مگر یہ ایک ایسی خانہ جنگی کی طرف ملک کو دھکیل دیں گے جس کا انجام سقوط ڈھاکہ سے کم نہ ہوگا۔ بعد میں اس کی قیمت بھی چکانی پڑی چودھری صاحب کو۔ دشمنوں کو تو چھوڑے، دوستوں کی تیر و دشنام بھی سہنے پڑے۔ اگلے الیکشن میں چودھری صاحب نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے سے انکار کیا۔ جی ہاں، اپنے حلقہ گجرات اور لاہور سے کئی بار منتخب ہونے والے چودھری صاحب مشرف آمریت کے خاتمے کے بعد آنے والی اس پارلیمنٹ سے باہر تھے جس کے لیے فیض صاحب کی زبان میں اس میں ہمارا خون جلا ہے کہ جان و دل گلشن میں چند چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جس وکلا تحریک میں چودھری صاحب نے اپنی جان کی بازی لگا دی، وہ بعد میں معذرت کے ساتھ آزاد عدلیہ کا ہار بھی بن گئی۔ چودھری کوٹوں کی بحالی کے بعد برسوں میں بعد جو آزاد عدلیہ کو نقصان ہوا، نہ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت اور نہ خود کو اس لائق سمجھتا ہوں، مگر باروں اور بینچوں کے جو بونے اس تحریک کے بعد خدائے ذوالجلال بن گئے، وہ آج اسلام آباد کی کوٹھیوں میں گمنامی کی مشقت کاٹ رہے ہیں، اور آپ چودھری صاحب اپنے انداز دلبرانہ اور شان فقیرانہ سے اس مسند پر بیٹھے ہیں جس کے لیے فیض صاحب نے کہا تھا، جب ارض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے۔ فیض صاحب نے کہا تھا ہم دیکھیں گے، مگر فیض صاحب آج ہم اس مسند پر بیٹھا چودھری صاحب کو دیکھ رہے ہیں جس پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ جاتے جاتے آپ کے لیے یہ دعا کہ دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، میں کشوں کے سر پہ یارب پیرے میں خانہ رہے۔ ہم عورتوں نے سوچا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چودھری اعتزاز احسن صاحب کو اور مختار بی بی کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز سامنے آ جائیے، اور پاکستان ناری تحریک کی جو ہماری ساتھی یہاں بیٹھی ہیں، خورشید بانو، مسرت جبین ہے، شاد بیگم ہے، بشرا خالق، امبرین مجھے نظر نہیں، امبرین نجائب، آپ اگر آ جائیے۔ ہمارے اور کون کون، اگر میں نے آسیہ آپ یہاں پہ ہیں، اور ہماری ناری کوئی ڈاکٹر فوزیہ سعید، سنا، ہماری سینیٹر کرشنا کماری، سینیٹر ابھی بنی، ناری بہت پہلے سے ہیں، آپ پلیز تشریف لائیے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اب میں آئی رحمان صاحب جو میرے استاد نمبر 1 اور میرے گرو ہیں، اور بہت سے ایکٹیوسٹ کے پاکستان میں ہم استاد مانتے ہیں، اور ان کے اپنے کام تو جو ہیں ہی، لیکن ہمارے تھرو بھی بڑے کام ہوتے ہیں، تو ان کو میں کہوں گی کہ اعتزاز صاحب کے بارے میں جس بھی ڈیمینشن کے اوپر، جس بھی ایسپیکٹ کے اوپر وہ بولنا چاہیں۔ رحمان صاحب خاص طور پہ لاہور سے آئے ہیں، ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب، اراکین پریزیڈیم،
ख़वातीन और हज़रात, एतज़ाज़ हसन साहब हफ्त पहलू शख्सियत हैं। अब आप उनको एक एक पहलू से देखना शुरू करेंगे तो आदमी गुम हो जाएगा। ये मुनासिब है कि आप उनको पूरी शख्सियत के तौर पर देखने की कोशिश करें। जब उलूम का दामन ज़रा महदूद था तो बहुत से ज़ोमा जो होते थे वो कई उलूम अपने अंदर समा लेते थे। जैसे वो अली सीना थे या इब्न रुश्द थे, यूरोप के मुअल्लिफ़ीन थे कि वो तिब भी करते थे, वो शायरी भी करते थे, वो मज़हब के बारे में भी लिखते थे और सियासत भी करते थे। हम अपने बचपन में भी ये सुना करते थे कि ज़िंदगी में जो आइडियल होना चाहिए वो एक ऐसी वेल राउंडेड शख्सियत होनी चाहिए जिसको बहुत से उलूम आते हों, उसको बहुत सा दस्तरस हो, कभी शेर भी कहना आता हो, कुछ फारसी भी आती हो, कुछ हालात हाज़रा का भी इल्म होना चाहिए, कुछ साइंस का भी इल्म होना चाहिए। तो बहुत लोगों ने इसमें कोशिश की है और वो एंड अप हो जाते हैं बाई बीइंग जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। लेकिन अगर कुछ लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है कि बहुत से मैदानों में अपना जौहर दिखाया है, तो उनमें चौधरी एजाज बहुत नुमाया है। अब उनके कानून के बारे में बात करूं तो अभी तारीख लिखी जाएगी कि जो मुकदमा उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का लड़ा वो एक मिसाल आप था। जो मुकदमा उन्होंने मुख्तार बीवी का लड़ा वो अपनी मिसाल आप है। अभी मुख्तार बीवी कह रही थी कि वो फीस नहीं लेते थे। चौधरी साहब उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जो तलबाना भी अपनी जेब से देते हैं, जो कापियाँ भी नकल अपनी जेब से कराते हैं। अब ये नस्ल ख़त्म हो रही है, लेकिन हम उनका और इज़्ज़त करते हैं कि वो इसमें शेर भी कहते हैं, बड़ी लंबी नज़में भी कही हैं, मुसन्निफ़ भी हैं। गोया एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में गुफ्तगू करना जो है वो आसान नहीं होता। देखना ये है कि इसमें जो क्या चीज़ उनको नुमाया करती है वो ये है, और जो किसी हद तक मुख्तार बीवी में शामिल है, उनके जो मुश्तरक है वो ये कि ये करंट के अगेंस्ट चले हैं, करंट के साथ नहीं चले, करंट के अगेंस्ट चले हैं और अपना लोहा मनवाया है। मुझे जो अफसोस इस बात का होता है कि पाकिस्तान ने, हमारी रियासत ने, हमारे मुल्क ने, हमारी कौम ने उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान में ये रस्म आम है कि अगर किसी को कोई हुनर आता है तो उसको वो काम नहीं लेना, कुछ और काम लेना है उसको, जो वो नहीं आता है उसको। और ये बड़ा मसला इस बात का है कि कभी कभी मुझे ख्याल आता है, दिमाग में मेरे एक शेर गूंजता रहता है गालिब का कि कुछ न की अपने जुलूले नारसाने वरनैया, कुछ न की अपने जुलूले नारसाने वरनैया, ज़र्रा ज़र्रा रुकशे खुर्शीद आलम ताफ्ता। ना चौधरी साहब का से फ़ायदा उठाया रियासत ने, न और जो यहाँ लोग बहुत से बैठे हैं और जो नौजवान बैठे हैं। मसला सिर्फ यही है कि किस तरीके से हम ये मुमकिन बनाएं कि इंसान में जो जौहर है, पाकिस्तान की शायरी में जो जौहर है वो बाहर आए, वो इस्तेमाल हो, वो कौम के मफाद में इस्तेमाल किया जा सके। और ये काम कोई हुकूमत नहीं करेगी, बुरी हुकूमत से तवक्को न करें आप, और जो इसे अच्छा मानते वो भी नहीं करेगी। करना है सब लोगों को मिल के करना है, नौजवान जो सामने बैठे हैं उनको भी करना है, क्योंकि इनमें भी बहुत जौहर है और वो जौहर इसी वक्त इस्तेमाल काम आ सकेगा, नुमाया हो सकेगा, इस्तेमाल हो सकेगा जब हम एक माहौल ऐसा बना दें जिसमें जितने भी हमारे ज़रात हैं, जितने भी हमारे नौजवान हैं, जितने भी हमारे काम के जौहर हैं वो काम कर सकें। तो मुझे भी इस बात का भी अफसोस होता है कि चौधरी साहब ने जितना काम किया
अगर इनके साथ चौधरी लफ्ज़ ना लगाया जाए तब भी अच्छे आदमी हैं। ये बहुत बाद में लगाना शुरू हुआ है, हम तो ये ऐसा साफ कहा करते थे। तो ये देखने की बात है। जब ये फौजी ने कहा कि कुछ ह्यूमन राइट्स के हवाले से कर दें, कुछ ह्यूमन राइट्स के हवाले से ज़रा मुश्किल है, सारा काम ह्यूमन राइट्स का है, कहाँ से शुरू करेंगे? ह्यूमन राइट्स कमीशन के अवली बानियों में से हैं, अवली उसमें से अरकान में से हैं। जब भी जहाँ भी किसी को तकलीफ हुई उसमें उन्होंने हिस्सा डाला है। और सारी सियासत ह्यूमन राइट्स की सियासत है, डेमोक्रेसी भी ह्यूमन राइट्स की सियासत है, और लोगों का ख्याल रखना भी उनकी सियासत है। उनकी शायरी भी मेरे ख्याल में इसी हवाले से है, और उनकी दूसरी सिफात भी है। देखने की बात यह है कि अच्छा किया कि आपने ये इस महफिल का एहतमाम किया, अगरचे इनको चिंता ज़रूरत नहीं थी। ये वैसे भी माने जाते हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और काबिल एहतराम है। मगर ऐसा अच्छा होता है कि लोग आपस में बैठ के कह सकें कि हमने इनके साथ काम किया, हमने इनके साथ देखा, हमने इनके साथ सफ़र किया, और सफ़र में हमने बहुत कुछ सीखा उनसे और बहुत कुछ फ़ायदा पहुँचा। मैं इनके साथ जेल में भी था, उसमें भी उन्होंने मेरी करम फरमाई थी, और मैं चूँकि गरीब आदमी था तो मुझे 100 रुपये भी दिए। ये है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसमें कि हमने साथ चले और सीखा है। ह्यूमन राइट्स की लड़ाइयों में भी अगर आसमा जिंदा होती तो वो मुझसे बेहतर बयान कर सकती थी कि उनका उनके साथ कैसा ताल्लुक़ रहा, किस तरह से काम किया। हम तो यही कहते हैं कि अफसोस कि हमारी हुकूमत ने, हमारी रियासत ने आपके सलाहियत से फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन यकीन है कि आने वाले वक्त में जो लोग आएंगे वो आपके लिखी तहरीर से, आपके काम से, आपकी गुफ्तगू से, आपके शेर से, आपके कानूनी महारत से फ़ायदा उठाएंगे, और आपका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनको ज़रूरत नहीं बिल्कुल ऐसे प्रोग्रामों की। 2 रीज़न्स थे जिसकी वजह से हमने सोचा कि ज़रूरी है। एक तो ये कि हमारे जो नौजवान लीडर्स हैं उनको रोल मॉडल्स मिलते नहीं हैं, तो हमें कभी उनकी तवज्जो दिलानी पड़ती है कि ये देखो और इन लोगों की ज़िंदगी देखो जिसमें कितनी वुसअत थी और कितना काम एक एक शख्स ने किया। तो हमें वो हमारी ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को रोल मॉडल्स दिखाएं और बाकायदा स्पॉटलाइट के नीचे उनको लेकर आएं, क्योंकि जो हर वक्त बिकरिंग हो रही होती है मीडिया में उसमें बहुत पानी गदला हो जाता है और उनको जो हमारे हीरे हैं वो नज़र नहीं आते हैं। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं जो मेहरगढ़ ख़ास तौर पे ट्रेन करें, उनको शुक्रिया कहना आता हो, क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल में मैंने देखा है, या मैं बुज़ुर्गों की तरह बात कर रही हूँ, लेकिन उनको शुक्रिया कहना नहीं आता। और जो सुनने वाले हैं उसको ज़रूरत हो ना हो, लेकिन आपको आना चाहिए जब कोई इतना ज़्यादा आपके लिए करे। हमारे यहाँ मीडिया में और जो आजकल की एक रविश चली हुई है, वहाँ उठा के पत्थर मारना, बात बेबात बहुत सिखाया जाता है, और उसी के ज़रिए हम अपने आप को बहुत अहम समझते हैं। और जिन्होंने ज़िंदगियां लगा दी और ज़िंदगियों में इतनी ढेरों कुर्बानियां की, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि उनको शुक्रिया भी कहना होता है। तो अब मैं गुजारिश करूँगी बुशरा, जो हमारी दोस्त भी हैं और एतज़ाज़ साहब की लाइफ पार्टनर बुशरा एतज़ाज़, और इनका अगर मैं असल करवाऊँ तारुफ तो मैं तो उनको पक्की पॉलिटिशियन मानती हूँ, क्योंकि अगर ये हमारे हल्के से इस्लामाबाद से खड़ी हो तो हम इनको जितवा देंगे। शी इज़ एन अनॉर्मस करेजियस वुमन, जिनके मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे DNA में वो जो एक पॉलिटिकल पावर होती है ना, पार्टिजन वाली नहीं, जो एक सोशल चेंज वाली पावर है, और मैं समझती हूँ उनकी लीडरशिप भी कमाल की है। आई विश कि ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को हेड करती और बहुत सक्सेसफुली चलाती। बुशरा से तो मैं उनका इंडिविजुअली तारीफ भी कराना चाह रही हूँ कि वो अपनी हैसियत में भी एक पर्सनालिटी है और हमारी इंस्पिरेशन है। मगर यहाँ पर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कोई हमें मज़े की बातें सुनाएं, जो इन बच्चों को पता चले कि जो बड़े हीरोज़ होते हैं वो भी इंसान होते हैं, और वो अच्छा बुरा सब सोचते हैं, फील करते हैं, और उनका जी श्योर भी होते हैं। और उनकी फैमिली को मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगी, यहाँ उनके बच्चे भी मौजूद हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू ऑल आर हियर। बुशरा प्लीज तशरीफ लाइए।
بہت شکریہ فوزیہ. میرا خیال ہے we have enough with اعتزاز sitting here and getting so much regard and acknowledgement from all of you. میں سمجھتی ہوں ایک بات جو رحمان صاحب نے کہی کہ شاید وہ ریاست ان چیزوں سے بینیفٹ نہیں کر سکی جو کہ ایک اچھے انسان میں ہوتی ہیں, اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اچھے انسان شاید بے سنے ہی چلے جاتے ہیں. مگر میں آپ سے اکنالج کرنا چاہوں گی کہ میرا ساتھ اعتزاز کے ساتھ بہت لمبا ہے, اور اس لمبے ساتھ اور بہت مشکل ساتھ, بہت ہی مشکل ساتھ, وہ وقت بھی ہوتا تھا کہ مہینوں اور سالوں سال چلے جاتے تھے, اور بچے یہی پوچھتے تھے کہ جب ہماری تعلیم کا زمانہ آئے گا باہر پڑھنے کا یا مہنگائی میں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو میں ان سے ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ فکر نہ کریں, آپ کے ابا 2 مہینے کام کریں گے تو آپ کا کام بن جائے گا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارا گھر نہیں بن رہا تھا اور اعتزاز اپنے ساتھیوں کے کیسز میں مفت, وہ کہتے تھے روز کام کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی ان کے ساتھیوں کے کیس ہیں وہ مفت کرتے ہیں. تو میری بیٹی بڑی والی جو تھی اس نے چھوٹا سا ہاتھ اٹھایا. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہ کرے, اس نے کہا میں دعا کرتی ہوں کہ ابا کو ایسے سائل ملے جو کہ پیسے دے دیں اور ہمارا گھر بن جائے. تو 2-3 مہینے میں 4 مہینے میں پیسے آ گئے, ہمارا گھر بھی بن گیا. But what I want to acknowledge is کہ having been his wife from day one, پہلے دن سے لے کے آج تک کوئی موقع نہیں آیا کہ جس میں اعتزاز کی ریکگنیشن سڑک پہ, بازار میں, جہاز پہ, چلتے ہوئے, پھرتے ہوئے, ملتے ہوئے, شادی میں کہیں ایسا موقع نہیں آیا کہ ان کو لوگوں نے گھیر کر ان کو اپریشیٹ نہ کیا. So I am grateful. I think اس سے بڑا کوئی سلیوٹ نہیں ہو سکتا کہ عام انسان اس چیز کو پہچانے کہ کوئی شخص ایک آنریبل زندگی گزار رہا ہے, اور وہ کسی ریکگنیشن کے لیے نہیں ہوتی, مگر جب ریکگنائز ہوتا ہے تو اس میں آپ کو یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اگر بہت سے لوگ بہت ساری ایسی زندگیاں گزاریں تو لوگوں میں شعور ہے ان کو پہچاننے کا. ہم دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تو ریکگنیشن آ جاتی ہے, اور بہت سی باتیں میرے لیے لوگ کہتے ہیں اور میری بہن نے بھی کہی ہے, یہ سب کی سب صرف اس لیے میرے میں آئی کہ میرے پاس رول ماڈل بہت اچھا تھا, اور میں اس رول ماڈل کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے میں سمجھتی ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کئی دفعہ کہ بھائی کس نے سیکھا اور کس نے سکھایا, بچوں نے کیا سیکھا. ہر چیز ہمارے بچے, ہمارے بچوں کے بچے ہم سے سیکھتے ہیں. اگر ہم اچھے ہوتے ہیں تو ہماری نسلیں اچھی ہوتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہیروز بالکل ان کو ریکگنائز کریں. مجھے یاد ہے کہ میرا بچہ اسکول گیا تھا تو اس کا جو سینئر اسکول کے لڑکے تھے ان کے ہیروز تھے, اور اسی رستے میں چلتا ہوا کہیں پہنچا. تو اگر آپ کے ہیروز نہیں ہوں گے تو آپ کہیں پہنچ نہیں سکتے. اس معاشرے میں اب جھوٹ اتنا سرایت کر چکا ہے, دھوکہ, فریب, دھوکہ دے, مگر یہ بھی جانیے کہ ان سب کے ساتھ سچائی بھی چل رہی ہے. اس سچائی کو ہم ڈھونڈیں اور انشاءاللہ پاکستان اپنی منزل پہ ضرور پہنچے گا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, مزہ آ گیا, بہت اچھا بولا. میں ہمارے یہاں فارمر سینیٹر اور سینئر پولیٹیشین بھی میں کہوں گی, صحافی بھی کہوں گی, فرحت اللہ بابر صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں بہت زیادہ چاہوں گی کہ وہ بھی اسی طرح کے ایک رول ماڈل ہمارے لیے ہیں جن کی جس طرف بھی دیکھو آپ کو آنیسٹی اور کمٹمنٹ ہی نظر آتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ فرحت اللہ صاحب کچھ ہمیں. شکریہ فوزیہ. سعید صاحبہ, بیرسٹر اعتزاز احسن, مختار میڈم, چیئرمین سینٹ بریلوی صاحب, رحمان صاحب, عبد المالک بلوچ صاحب, خواتین حضرات اور مہر گڑھ کے نوجوان طلباء و طالبات,
سب سے پہلے میں مہر گڑھ اور فوزیہ سعید کا شکر گزار ہوں کہ مجھے بھی یہاں بات کرنے کی دعوت دی. میں اعتزاز کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور مختار مائی کو. یہ زندہ ہے اور اللہ ان کو سلامت رکھے کہ ان کی پذیرائی ان کی زندگی میں ہو رہی ہے. ہمارے ہاں ایک ریت ہے, روایت ہے کہ زندہ لوگوں پر سنگ زنی ہوتی ہے, پتھر برسائے جاتے ہیں, اور جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر ان کی یاد میں محفلیں منعقد کی جاتی ہیں. سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, تمام عمر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن. یہ الگ بات ہے کہ دفناتے ہیں اعزاز کے ساتھ. اعتزاز احسن ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جن کو خود ان کی زندگی میں ان کی اس طرح کی پذیرائی ہو رہی ہے. میں اعتزاز آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. این سعادت بزور بازو نیست, این سعادت بزور بازو نیست, تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. تو یہ اعزاز جو اعتزاز کے حصے میں آیا ہے, ویل ڈیزروڈ, ویل ارنڈ, اور میں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں. فوزیہ سعید کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ریکگنائز کیا کہ آپ پاکستان کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک رول ماڈل اعتزاز احسن کو ان کا آپ تعارف کرائیں مہر گڑھ کے نوجوان بچوں کے ساتھ, تاکہ وہ بھی ان کو مشعل راہ سمجھ کر ان کے راستے پر چلے. میرا اعتزاز کے ساتھ تعلق بہت پرانا ہے. اس وقت سے ہے جب میں ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا اور میں ایک مقدمے میں پھنس گیا تھا. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ تھا اور اعتزاز میرا وکیل تھا. مختار مائی نے کہا کہ ہم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. اعتزاز نے مجھ سے 1 ٹکا بھی نہیں لیا. اور نہ صرف یہ کہ 1 ٹکا بھی نہیں لیا, اگر کھانے کا وقت آیا ہیئرنگ کے دوران تو کھانا بھی اپنی جیب سے کھلایا. اور اگر میرا وکیل اعتزاز نہ ہوتا تو میں نہیں جانتا کہ کیا ہوتا. اعتزاز میرا وکیل تھا اور مجھے سزا نہیں ہوئی, میں بچ گیا. اگر میں بچ گیا اس مقدمے میں تو اس کا صحرا اعتزاز کے سر ہے. And I want to compliment اعتزاز for all that he has done. اعتزاز کی شخصیت, جیسے رحمان صاحب نے کہا, ایک ہمگیر شخصیت ہے. You cannot confine him into one dimension. یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. پارلیمنٹیرین ہے, مقرر ہے, مصنف ہے, شاعر ہے, وکیل ہے, ادیب ہے. اور آپ دیکھیں ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا ہے کہ زندگی کے جس پہلو میں بھی ان کو آپ دیکھیں اس شعبے میں یہ اونچے سے اونچا مقام انہوں نے پایا. سول سروس کا امتحان دیا تو اس میں پاکستان بھر میں اول پوزیشن حاصل کی. He was number 1 in the entire country in civil service. اور ان پر وہ زمانہ وہ تھا جب civil service was the elite service. اب تو elite service کاکول بن گیا ہے, لیکن اس وقت elite service کاکول نہیں تھا. اس وقت elite service, اگر اس وقت elite service ہوتی اور یہ کاکول چلے جاتے تو یہ بھی فیلڈ مارشل بن جاتے. But I know that it is not his temperament. It is not his temperament. The command structure is not in his mind. He is an independent person. تو civil service میں پہلی پوزیشن پائی, civil service میں نہیں گئے. ٹیمپٹیشن بڑی تھی لیکن نہیں گئے. سیاست میں آئے, قومی اسمبلی, سینٹ,
انہوں نے سیاست میں پارلیمان کے ممبر بنے، شعلہ بیان مقرر ہے، کتاب لکھی اور پائے کے وکیل ہیں، تو ان کی زندگی کا کوئی پہلو بھی آپ دیکھ لیں، in every segment of life he has reached the top. اور اب یہ نوجوانوں کا، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایسے دور میں رہ رہے ہو کہ جس میں اعتزاز جیسے لوگ ہیں، اور آپ ایسے وقت میں ہو کہ آپ اعتزاز کے ساتھ مل کر آپ اعتزاز سے سیکھ سکتے ہو. This is a great opportunity which Fawzia Saeed has given to you. Make use this of opportunity کہ آپ لوگ اعتزاز جیسے لوگوں سے سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے. میں اعتزاز کے بارے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کی آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا. میری آنکھوں نے دیکھا عروج ماہ تاباں کو، اعتزاز کی آنکھوں نے دیکھا ہے عروج ماہ تاباں کو. اس نے اتار و چڑھاؤ دیکھے، میں نے بھی اتار و چڑھاؤ دیکھے. میں نے اقتدار کے ایوانوں میں لوگوں کو داخل ہوتے دیکھا، اور ایسے داخل ہوتے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے تھے، ان کے پاؤں سرخ قالین پر ہوتے تھے قدم ان کے. اور میں نے پھر انہی لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں سے بے دخل ہوتے دیکھا، اور وہ ہاتھ جن میں پھولوں کے گلدستے ہوتے تھے ان میں ہتھکڑیاں تھیں، اور وہ پاؤں جو سرخ قالین پر رکھے جاتے تھے ان میں بیڑیاں تھیں. بہت کم لوگ ایسے تھے جو اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے تھے، اور جب اقتدار کے ایوان سے بے دخل ہوئے تو پھر بھی پھولوں کے گلدستے تھے. اعتزاز ان میں ہے. اعتزاز وہ سیاستدان ہے جو اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوا پھولوں کے گلدستوں کے ساتھ، اقتدار کے ایوانوں سے رخصت ہوا تو بھی پھولوں کے گلدستوں کے ساتھ. ایسا اعزاز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. میں نے اعتزاز کی دو باتیں، وقت بڑا کم ہے لیکن دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ جب پہلی حکومت تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی، اور یہ سوال پیدا ہوا کہ فوج کو کسی جگہ پر بلانا تھا سول انتظامیہ کی مدد کے لیے، اور آئین کے کس آرٹیکل کے تحت بلایا جائے. آئین کے دو ایسے آرٹیکلز ہیں جن کے تحت فوج کو بلایا جا سکتا ہے. یہ اعتزاز تھا جس نے بر وقت یہ نشاندہی کی. فیصلہ غلط ہو سکتا تھا لیکن یہ اعتزاز تھا جس نے بر وقت یہ بتایا کہ اگر آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلایا تو پھر یہ اپنی عدالتیں بھی قائم کریں گے، اور پھر آپ ہائی کورٹ میں رٹ نہیں کر سکو گے. اور ان کی بات سن کر محترمہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہم فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت نہیں بلائیں گے. اور جب یہ فیصلہ ہوا تو اگلے دن جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے سول اور ملٹری کی گفتگو ہوتی ہے، تو وہاں سے پیغام آیا. اسلم بیگ صاحب چیف تھے، انہوں نے کہا کہ the army cannot change the shadows. اس کے جواب میں محترمہ نے ہمیں ہدایت کی اور کہا کہ جواب دے دو shadows are no shadows, shadows are no shadows, we will not permit military courts. اور اس فارمولیشن میں اعتزاز کا ہاتھ ہے. انہیں یاد ہو نہ ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا. اور دوسری بات جو اعتزاز کی مجھے بڑی پروفیٹک لگی، وزیر اعظم ہاؤس تھا، دوسرا دور تھا، پہلا دور ختم ہو گیا تھا.
کچھ وزیر اعظم ہاؤس میں کام ہو رہا تھا, کوئی میدان بن رہا تھا, کوئی ٹریکٹرز تھے چل رہے تھے. اعتزاز بھی اس وقت موجود تھا. مجھے کہتا ہے بابر صاحب ایک ہی ہو رہے ہیں. میں کہا یار کوئی گراؤنڈ بن رہا ہے. وہ خیال رکھ اتنے کیمرے چل سن, بعد کیمرے چل سن. اور پھر وہی ہوا. بعد میں وہاں کیمرے چلے, ہم پر طرح طرح کے الزامات لگے, لیکن یہ اعتزاز تھا جس نے اس وقت یہ بھانپ لیا تھا کہ دیکھو آئی ایم وارننگ یو, دس از واٹ کین ہیپن. اینڈ واٹ ہی وارنڈ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی رائٹ. آلدو وہ غلط تھا, وہ بالکل غلط تھا, لیکن یہ سمجھتے تھے, ان کو پتہ تھا کہ میڈیا کیسے رول پلے کرے گا. تو یہ بھی اعتزاز صاحب مجھے یاد ہے, شاید آپ کو یاد نہ ہو. اعتزاز کا مسلک کیا ہے؟ میں آخری بات یہ کروں گا کہ اعتزاز کا مسلک کیا ہے. یہ مسلک کی بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں نے خود اعتزاز کو چونکہ کہتے سنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈھا دے مسجد, ڈھا دے مندر, ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا, پر کسی بندے دا دل نہ ڈھاوے. اس اعتزاز نے کسی کا دل نہیں دکھایا. اس کا مسلک یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھائے, اور اگر غلطی سے کبھی ایک بار ان کی کسی بات سے کسی کا دل دکھا تو he had the greatest, he had the grace and the graciousness to publicly apologize and regret for that. Thank you very much. بہت بہت شکریہ. اب ہم تھوڑا سا اور سننا چاہتے ہیں. ابھی ہمارا دل بھرا نہیں, ابھی آپ نے اور باتیں سننی ہیں. ویسے تو یہاں ڈاکٹر مالک بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی ہمارے زبردست ہیرو ہیں اور بہت مان کرتے ہیں ہم ان پہ. ان کے لیے اسپیشل تالی ہے. اور یہ مہر گڑھ بھی آئے, اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ سیشنز بھی کیے. آج انہی کے دو ہمارے مہمان ہیں ایک پارٹی سے, دونوں بہت پیارے دوست بھی ہیں اور بہت عظیم رہنما بھی ہیں. تو حاصل بھائی سے میں گزارش کروں گی, حاصل بزنجو جو سینیٹر بھی ہیں, ہمارے بڑے لیڈر اور نیشنل پارٹی کے. شکریہ فوزیہ آپ کا, مہنگڑھ کے انتظامیہ کا اور آپ کے طالب علموں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا کہ میرے لیے جو یہ تینوں شخصیت بیٹھے ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی رول ماڈل بن سکتے ہیں, کیونکہ آئی رحمان, اعتزاز حسن میرے لیے بہت محترم ہے. میری پہلی ملاقات ہے ایک دیہات کی عورت, نہ بہت پڑھی لکھی ہو, نہ اس کے پاس کوئی علم, وہ اپنی ہمت اور جرأت کے ساتھ پورے معاشرے میں جاگیرداریت کو جس طرح اس نے ایکسپوز کیا ہے شاید ہماری جدوجہد نہیں کر سکتی. پتہ نہیں بشرا اعتزاز کی آپ لوگ تو بڑی تعریفیں کر رہے ہو, مجھ سے تو کوئی کمٹمنٹ پوری نہیں. میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں, میرا بھائی یہ جانتے ہیں, وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ تصویر نہیں لائے اعتزاز. میں نے کہا جی یہ میاں بیوی 10 سال سے وعدہ کر رہے ہیں, وہ تصویر نہیں دے رہے. سوری. لیکن جیسے آئی رحمان ہوا, اعتزاز ہوا, یہ لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے. یہ آپ کے ہسٹری کے اس
عہدے کے مالک ہیں جن کی شخصیت جو ہے وہ ریزسٹنس کی ہے، وہ مقابلے کی ہے. اگر آپ ماہی الرحمان کو لے لیں، اس معاشرے میں جہاں انسانوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی، وہاں پہ انسانی حقوق کے لیے پوری زندگی وقف کرتی. اسی طرح اعتزاز صاحب کو لے لیں، اس کا علم اپنی جگہ، اس کی تعلیم اپنی جگہ، وہ رائٹر بھی ہے، شاعر بھی ہے، مگر اس نے ایک دن بھی ان حکمرانوں سے کمپرومائز نہیں کیا، اور اس نے پوری اپنی زندگی اس ریزسٹنس میں گزاری. یہ جیل بھی گئے، ان نے تحریکیں بھی چلائی. جب لائر موومنٹ تھا، لائر موومنٹ کوئی عام موومنٹ نہیں تھا. اس کے نتائج کیا نکلے اس پہ ہم نہیں جاتے. آپ ایک رuthless ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے تھے. وہ ڈکٹیٹر جو اکبر بھٹی کو مارتے ہوئے وہ نہیں ہچکچایا، اس کے خلاف کھڑا ہونا چھوٹی بات نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے. صرف یہ نہیں، پورا ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، یہ دونوں اشخاص انہوں نے پوری زندگی اس عوام کے حقوق کے لیے وقف کی. جیل بھی گئے، تکلیفیں بھی اٹھائیں، مشکلات میں رہے. اسی لیے نوجوانوں سے ہماری یہی گزارش ہے، ہیرو کو ایک دن میں نہیں بنتا. ہیرو بننے کے لیے آپ کو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے، آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. پھر اعتزاز شاید، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آخری شریف آدمی وہ تو آدمی شریف آدمی ہے، مگر شاید ڈاکٹر مالک یا اعتزاز اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے اب گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں جو پڑھتے اور لکھتے ہیں. ہمارا المیہ یہی ہے کہ آج پالیٹکس میں جو بانجھپن ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے لیڈر یا سیاستدان یا قائد، مشکل یہ ہے کہ وہ لکھتے پڑھتے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز نے سیاست کے ساتھ بھی انصاف کیا، وکالت کے ساتھ بھی انصاف کیا، اس نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، اور اس نے علم کے ساتھ بھی انصاف کیا. آج اتنی خوبیوں والا پالیٹیشین آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے نوجوانوں کو اعتزاز کو رول ماڈل بنانا ہے، یا آئی رحمان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، یا ڈاکٹر مالک کو رول ماڈل بنانا ہے، پہلے آپ کو پڑھنا پڑے گا. آپ بڑے سے بڑے سیاستدانوں کے پاس جائیں گے، کافی حیرت ہوتی ہے کہ میں جب ملتا ہوں بات چیت میں معلوم ہوا کہ انہوں نے آج کی اخبار نہیں پڑھی. اسی لیے ہم سرگرمی کے شکار ہیں. جب تک ہمارا یوتھ پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تو وہ بھی پھر جب لیڈرشپ میں آئے گا تو اس کو بھی یہی تکالیف
محسوس ہوں گے جو آپ ہیں. باقی مجھے بشرا اور اعتزاز کی ویسے بھی تھوڑی سی ٹی سی کرنی پڑے گی کیونکہ میرے خلاف گجرانوالہ میں کیس ہو گیا ہے. تو وکالت بھی ان کے ذمہ ہے, کانا بھی ان کے ذمہ ہے. اور مجھے معلوم ہے آپ سارے لوگ بہت مصروف ہیں اور یہاں پر ٹائم نکالا ہمارے لیے. آئی ایم ویری گریٹفل. دوسرا میں جو زیبسٹ یونیورسٹی ہے ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مہر گڑھ زیادہ تر والنٹری کام ہی کرتی ہے, تو اس طرح کی یونیورسٹیز جو اپنی جگہ ہمیں استعمال کرنے دیتی ہیں اچھے کاموں کے لیے, تو ان کا بہت شکریہ. اور کوسو صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. آئی تھنک کہ مہر گڑھ آگے بھی کولیبریٹ کرتا رہے گا. سو دے ڈڈ ناٹ چارج اینی تھنگ فار دیز فیسلٹیز اینڈ وی آر ویری گریٹفل فار یو. اب تھوڑی سی ایکنالجمنٹ اور ہم کرنا چاہ رہے تھے. ملیہ اگر میں آپ کو تکلیف دوں, کیونکہ مختارہ بھی لائی ہیں اجرک, نیلی اجرک آپ کو معلوم ہے ساؤتھ پنجاب کی خاص ہوتی ہے, جو ریڈ اجرک ہے وہ سندھ کی ہوتی ہے, جی سرائے کی. تو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں, کچھ پھولوں کا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں نے یہ لیڈرشپ کا اور ایکٹیویزم کا کورس پورا کیا ہے ان کو ہم سرٹیفکیٹس دینا چاہتے ہیں. تو میں بہت زیادہ چاہوں گی جو ہمارے محترم مہمان ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں. تو اگر پلیز والنٹیئرز یہ سیٹس تھوڑی سی خالی کر لیں. اب میں گزارش کروں گی کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ فرسٹ لاٹ آئیے. کارڈلیس دے دیجیے گا, کارڈلیس مائک. میں ان سے ریکویسٹ کروں گی چھوٹا چھوٹا اپنا تعارف کرائیں اور پھر ہم اعتزاز صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سرٹیفکیٹ دیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں. بھگت سنگھ کے شہر فیصل آباد سے نسیم اینتھنی. سمبارا کے رقص کی دھرتی سندھ سے دراوڑ اجمل کولی. امن و محبت کی سرزمین ضلع کرک سے وسیم ہٹک. اشفاق لگاری ٹنڈولا یار سندھ. بدنجو صاحب کی بات کے بعد کچھ مہر گڑین بھی ظالم سی, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. بادشاہ راجہ طاہر کی سرزمین سندھ عمرکوٹ سے امید کولی. سرزمین بے آئین گلگت بلتستان سے عشرت پادما. مہمان نوازی رواداری اور صوفیوں کی دھرتی سندھ سے میں ہوں رضوان رن. روشنیوں کے شہر کراچی سے میں ہوں نتاشا فتح محمد. بابا بلوچستان میر گوسش زنجو کے سیاسی پیروکار گوارا مسلم تربت سے. گلیشیئرز کی سرزمین اسکردو سے معراج خالد. اب میں ڈاکٹر کامران کو بلانا چاہوں گی جو کور ٹرینر بھی ہیں اس کورس کے اور مہر گڑھ انسٹیٹیوٹ, مہر گڑھ پروجیکٹ نہیں مہر گڑھ انسٹیٹیوٹ کے بانی بھی ہیں. ان سے ملا دیجیے گا اگلی دفعہ کو پوچھے گا تو میں ان سے کہوں گی چھوٹی سی بات بھی کریں اس ٹریننگ کے بارے میں اور پھر اس کے بعد جو سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ اس کو آگے بڑھائیں. ٹریننگ کا تو آئی تھنک اس کی ٹائٹل سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے.
آج کی جو تقریب ہے اس کے حوالے سے آج میں بڑے اچھے کوئی پروفیشنل ینگ پروفیشنلز اکامپلشڈ ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں آج ذکر کر رہا تھا کہ کیا آج کس قسم کی تقریب ہے اور کن لوگوں کو ہم اور کس وجہ سے آنر کر رہے ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہے سوسائٹی میں. تو اتنے خوش ہوئے and they said کہ why do we not hear about these things. 17 سال کی سٹرگل، 14 سال کا سپورٹ، یہ والی چیزیں ہم کیوں نہیں سنتے میڈیا میں، کیوں ہم سارا نیگیٹو. تو میں نے کہا اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ سیلیبریٹ کرنا ہے ہمیں اپنے ہیروز کو. تو ان کا ایک اسسٹنٹ جو سن رہا تھا اس نے کہا ہیرو تو ٹھیک ہے لیکن اس جگہ پہ انہوں نے جو وہ سٹینس لیا اس سے میں ان کو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا یہ بہت کامن ہے، کسی بھی آپ انسان کو جب دیکھو کہ اس کی کنٹریبیوشنز انہی لمیٹیشنز انہی کنسٹرینٹس میں رہ کے جن کا ہم روتے رہتے ہیں، بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو نکلتے ہیں اور ایکسلنس تک پہنچتے ہیں، ان کو بجائے ہیروز کے ہاں لیکن اس جگہ پہ وہاں پہ جو وہ ڈیسیجن تھا اٹس اے لائف ٹائم آف کنٹریبیوشنز. اس کے کتنے چوائسز آپ کو کرنے پڑتے ہیں، کتنے اسٹریٹجک ڈیسیجنز، کتنے الائنسز بنانے پڑتے ہیں بیچ میں سے رستہ ڈھونڈ کے ٹو اچیو تھنگس، ٹو ریچ ہائٹس. اور ہم لوگ وی ناک ڈاؤن آر ہیروز کہ اس کا وہ والا جو ڈیسیجن تھا وہ صحیح تھا کہ غلط. میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے تھا. ہمارا کانسیپٹ ہیروز کا ایز اف کہ انفالیبلٹی والا، وہ تو پیغمبروں کا بھی بہت بعد میں جا کے کانسیپٹ بیچ میں شامل ہوا تھا کہ جس میں کوئی خرابی یا کوئی وہ خرابی تو دور کی بات کہ ایسی ڈیسیجن جسے ہم ایگری نہ کریں. واٹ ڈز دیٹ ایون مین؟ تو ہم لوگ اپنے ہیروز کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بہت تیار ہوتے ہیں، کوئی ایک چیز ڈھونڈ کے جس سے ہم ایگری نہ کرتے جیسے ہم نہ چیزوں کو کرتے. ہیروز وہ ہوتے ہیں جو ہمارے بیچ میں سے ہوتے ہیں، ہیومنز، ان ساری کنسٹرینٹس، ان ساری لمیٹیشنز کے ساتھ and yet they are able to rise above and achieve heights and show us کہ that is what we are capable of. ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے وہ ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے ہیروز ہیں. Thank you for being that. And thank you for being that. اچھا، ہم ابھی 2 گروپس میں کریں گے، یہ پہلا گروپ ہے اور ایک اور پھر پلیز. سوزن تھامس. سندھ تہذیب کا دراوڑ رام دولت. بہادروں، پہاڑوں اور مہمان نوازوں کی سرزمین بلوچستان سے میں اسلم بلوچ. رابعہ خزاری کے شہر خزدار سے ظفر موسیانی. ایک گھونٹ پانی کے بدلے 100 سال وفا کرنے والوں کی دھرتی بلوچستان سے عارف بلوچ. سیاحوں کے شہر سوات سے میں ہوں سعید احمد. ادیب اور دانشوروں کی بستی لیاری سے میں ہوں آنی بلوچ. وادی صحرا کا سپوت مٹھی تھرپارکر سے دانش کمار. مہر گڑھ کی سرزمین بلوچستان سے مشال بلوچ. آنے والے مستقبل میں پاکستان کے اندر پہلا ہندو سینٹ چیئرمین روی کمار.
की ज़मीन से खुशबू डाहरी। जन्नत नज़ीर वादी गिलगित बल्तिस्तान से मुमताज़ आलम। सिंध की राजधानी से कराची से ज़ोया फ़तेह मोहम्मद। सिंधी सूफियों की शहर से मैं हूँ सोनिया कोली। मजलूम औरतों की आवाज़ उमरकोट से मैं हूँ रमीला बाई। नमस्ते, थर के सहराओं से मैं हूँ लाल राय। खूबसूरत तरीन शहर इस्लामाबाद से मैं हूँ तहरीम खान। सिंध के दारुल खिलाफा कराची से मैं हूँ सुरहान अली। मारे के देश उमरकोट से मैं हूँ भरत कुमार। एतजाज़ एहसन साहब, हम बड़े आपस में डिबेट करते रहे कि हम उनके पीछे कोई भी एडवोकेट लिखें, कुछ भी लिखें। फिर हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि सिर्फ उनका नाम हम लिखेंगे। डॉक्टर फौजिया सईद साहबा, मलिया बीबी साहबा, मुख्तार माई साहब, जनाब आई रहमान साहब, हासिल बजिंजो साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब और मेरे दोस्त शायद चले गए। फरतुल्लाह बाबर साहब, वो अमूमन फ़ोन पे ही होते हैं और कमरे से बाहर ही होते हैं। उनके फ़राइज़ ही कुछ ऐसे हैं। हकीकत में सच कहूँ तो मेरी सारी ज़िंदगी में, और इसमें 50 साल की तकरीबन सियासी ज़िंदगी है, क्योंकि बतौर तालिब इल्म ही मैं एक स्टूडेंट मूवमेंट में आ गया था जो अयूब खान के ख़िलाफ़ चली थी, और 1964 में पहली दफ़ा पुलिस से पिटाई भी हुई और चंद घंटों के लिए पाबंद सलासिल भी रहा। फिर याया खान को प्रोटेस्ट करते हुए उसको मैंने ख़त लिख दिया कि मैं तुम्हारी सिविल सर्विस में शामिल नहीं होना चाहता। ज़ियाउल हक का बहुत दौर, जैसे रहमान साहब फरमा रहे थे, और कई दो बहुत सारी शामें जो अजीज़ तरीन शामें ज़िंदगी की हैं, वो रहमान साहब के साथ और अपने दूसरे साथियों डॉक्टर मुबशर हसन थे, अब्दुल्ला मलिक साहब थे, हमीद अख्तर साहब थे, मियाँ महमूद अली कसूरी साहब थे, आबिद हसन मंटो साहब थे। वो बहुत सी खूबसूरत और बड़ी ज़िंदगी की बेहतरीन शामें इनके साथ जेल में ही काटी हैं। तो मेरी सारी ज़िंदगी में मेरे साथ इतना प्यार, इतना इतनी मुझे मेरी पजीराई नहीं हुई जितनी आज शाम हुई है। और मेरे घर के लिए कि मेरे ख़ास दिल से शुक्रिया की जज्बात, तशक्कर के जज्बात निकलते हैं, और जो कुछ कहा जाना था बहुत सारी बातों में जो मेरी भी बातें थी वो कही जा चुकी हैं। मैं
पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ बैठी हुई खातून है, उसके साथ जो जबर हुआ और एक पंचायत ने भरी पंचायत के हुक्म पे हुआ, उस पे मुख्तार माई को कोई अदालतों से को दाद रसी नहीं हो रही थी, लेकिन ये बिल्कुल पुख्ता आज़म थी। जिस दिन इनके साथ वाक़या हुआ और पंचायत के हुक्म से हुआ और पंचायत बाहर बैठी हुई थी और मस्तोई कबीले की, उस रोज मुख्तार कतई देहाती, ये मैं नेगेटिव अंदाज में नहीं कह रहा हूँ, इस तरह ना लिया जाए, पर हकीकत बयान कर रहा हूँ, कतई एक देहाती अनपढ़ खातून थी। जब उस वाक़े का शोर पड़ा, पब्लिसिटी हुई, सारी दुनिया में एक गैंग रेप ऑर्डर्ड बाय अ ट्राइबल जिरगा, ट्राइबल काउंसिल और बीबीसी और सारे इदारे, नशरियाती इदारे उन पे आना शुरू हुआ, तो लोग मीर वाला जो मुख्तार का गांव है वहां पहुंच रहे, बड़े बड़े लोग पहुंच रहे, गवर्नर भी पहुंच रहे, वज़रा भी पहुंचने शुरू हो गए। और इस खातून को, जिसने उस वक्त तक जिंदगी में 100 रुपए का नोट नहीं देखा था, इमदाद के चेक आने शुरू हो गए। एक हमारी मोहतरमा वफाकी वजीर रही है अतिया इनायतुल्लाह साहब, वो 5 लाख रुपए का चेक लेके गई जनरल मुशर्रफ की तरफ से। मुख्तार माई ने कहा, ये मैं चेक नहीं लूंगी, कोई पैसा नहीं। जब कुछ अरसा गुजर गया और कंट्रीब्यूशन आती रही, लोग भेजते रहे, इनकी जानिब से इनकार होता रहा, तो फिर इसके कहने पे डिप्टी कमिश्नर के नाम पे एक अकाउंट खोला गया, जिसका पैसा सिर्फ एक स्कूल की तामीर और उसके चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आज मुख्तार माई के स्कूलों में की जो जिसमें को एजुकेशन भी है, जिसमें यूनिफॉर्म भी देते हैं, जिसमें पिक एंड ड्रॉप भी है बच्चों का, 3000 बच्चे बशमूल उन दरिंदों के जिन्होंने इससे जुल्म किया, उनके बच्चों के वो तालीम हासिल कर। इस दास्तान की असल हीरो और हीरोइन मुख्तार माई, और मैं इससे बहुत इंस्पायर होता रहा। और इसने फिर ये भी किया कि इस उम्र में जब स्कूल चल गए, बन गए, 10,000 1500 बच्चे पढ़ रहे थे, इसने खुद क्लास 1 या क्लास 0 में, नर्सरी क्लास में दाखिला लिया और आज को 8वीं या 10वीं पास करके ये बैठी है और बच्चों के साथ पढ़ती है। ये हिम्मत इसने दिखाई। जहां तक मेरा ताल्लुक है, सब लोगों ने बात मेरे बारे में ही की है और मैं ये समझता हूँ कि मेरे पे बहुत ही इनायात आपने फरमाई हैं, जिनका शायद मैं हकदार नहीं भी था। पर जिंदगी में
अब मेहरगढ़ के जो यहाँ नौजवान हैं लीडरशिप प्रोग्राम में के लिए आए हुए, उनसे मैं कुछ मुखातिब होना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में और मेरे तजर्बात में किस किस्म की बातें और क्या मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है इंसान के लिए और इंसानियत के लिए। सबसे पहले अगर कोई 3 वाज़े इंसान की इक़दार होनी चाहिए, इंसान में इक़दार, मेरी निगाह में सबसे अहम वो है 3 जो है वो है बर्दाश्त, बर्दाश्त और बर्दाश्त। टॉलरेंस, आपको टॉलरेट करना है, आपको वो सिर्फ घाव नहीं जो दुश्मन दे, पर जो दोस्त घाव दे उसको भी बर्दाश्त करना है। और माशरा बर्दाश्त के बगैर नहीं चल सकता। इंसान है, मुख्तलिफ होते हैं इंसान, मुख्तलिफ उनके पहली तो बात यह है कि कोई इंसान और दुनिया में, इस दुनिया पे, इस कुर्रा अर्ज़ पे अरबहा इंसान पैदा हुए हैं और इससे जा चुके हैं। 7 अरब तो इस वक्त इस जमीन पे बोझ है। 7 अरब इंसानों में और जो अरबहा इंसान गुजर चुके हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं जो दूसरे का बिल्कुल इमेज हो और फोटोकॉपी हो, बिल्कुल कोई नहीं है। डीएनए ही नहीं। आप डीएनए किस तरह, अगर 6000 साल पुरानी लाश और मम्मी मिले, उसका डीएनए निकाल के आप बता सकते हैं कि ये कहाँ की किस कबीले से थी या किस उसका, उसकी इनफरादियत ही उसका डीएनए है, उसका मुनफरद होना ही। सो इंसान में ये मुमकिन ही नहीं है कि मुझे ऐसा इंसान मिले जो वही सोचे जो मैं सोचता हूँ, वो ही करना चाहे जो मैं करना चाहता हूँ, उसी को पसंद करे जिसको मैं पसंद करता हूँ, उसी अकीदे का हो जिसको मैं जो मेरा अकीदा है। ये हो ही नहीं सकता, कोई दो नहीं हो सकते तारीख सारी। तो आपको अगर ये बुनियाद है असल में मुख्तलिफ होने की, इख्तलाफ की। सो इख्तलाफ को बर्दाश्त करना ये बड़ा अहम बात है। इख्तलाफ आपका सियासी हो, आपका समाजी हो, आपका प्रोफेशनल हो, आपका किसी लिटरेरी हो, तहजीबी हो, अदबी हो, बर्दाश्त के बगैर ये दुनिया आगे चल नहीं सकती, ना आपका कोई फायदा हो सकता। दूसरा जो मैं समझता हूं कि बुनियादी असूल है मेरी निगाह में, वो आप एक लफ्ज को इस दुनिया में और अपनी सोच क्या और अपनी लुगत का, बुनियादी लुगत का बुनियादी लफ्ज एक बना लें। वो लफ्ज है शायद, परहैप्स। यानी जब आप कहते हैं, आपको कोई आके कहे कि वो मुझे मारने, थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा, तो आप कहे शायद वो थप्पड़ नहीं मारना चाहता था, वो मुझे गले लग मिलने के लिए आगे बढ़ा। शायद, परहैप्स, ये कहां से निकलता है?
یہ ایک اصول دوسرے اصول سے نکلتا ہے جو لازم ہے زندگی کے لیے، معاشرت کے لیے، معاشرے کے لیے، اور وہ ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا، دوسرے کو شک کا فائدہ دینا۔ انگریز نے یہ اصول صرف عدالتوں کے لیے اور قانون کے لیے نہیں بنایا ہوا، انگریز نے کہ شک کا فائدہ بالکل ملزم کو ملتا ہے، لیکن انگریز کی سرشت جو ہے، اس کی جو اقدار جو ہے، ساری تہذیبی بھی اور انفرادی بھی اور معاشرتی بھی، ان کا ایک بنیادی اصول ہے، ایک رویہ ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کا، صرف عدالت میں ملزم کو نہیں۔ مجھے یاد ہے، میں اس کی مثال ایک دیا کرتا ہوں اپنے بچوں کو، کہ میرا ٹیوٹر تھا کیمبرج یونیورسٹی میں جان ہاپکنز اور ایک پال فیرسٹ ایک دوسرا ٹیوٹر تھا، وہ دونوں کی ایک خاص موضوع پہ، انٹرنیشنل لا کے موضوع پہ آپس میں اختلاف تھا، اور وہ اختلاف ایسا تھا کہ بڑا بنیادی سا قسم کا، جس طرح اسکالرلی ایکیڈیمک ہوتا ہے۔ اور پال فیرسٹ وہ ریکگنیشن آف سٹیٹس سے متعلق تھا، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ ہمیں اس وقت بڑا، اس کے بعد اس کا میں زیادہ دلچسپی ہوئی جب معاملہ آیا کہ کیا پاکستان کو بنگلہ دیش کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ نہیں۔ جب میں اس وقت تک کیمبرج سے آ چکا تھا، پر یہ ایک ایشو اٹھا تو وہ ایک ریئل ایشو لگا۔ سو ریکگنیشن آف سٹیٹس پہ کہ کیسی ریاست ایک کس قسم کے ایٹریبیوٹس اپنا لے کہ اس کو ریکگنائز کرنا ایز اے سیپریٹ سٹیٹ لازم ہوتا۔ تو ایک دن پال فیرس نے لیکچر جو دے رہا تھا، اس میں جان ہاپکنز کی بڑی تنقید کی اور اس کی تھیوری کی بہت تنقید کی، دبا کر، اور اس کو بالکل ملیا میٹ۔ ہم 4-5 دوست جو جان ہاپکنز کے ٹیوٹوریل میں تھے، وہاں ہوتا یہ تھا کہ ٹیوٹوریل علیحدہ ہوتے تھے اور لیکچر علیحدہ۔ لیکچر 150 اسٹوڈنٹس کو ہوتا تھا، اور ٹیوٹوریل 4-5 اسٹوڈنٹس ایک ٹیوٹر کے ساتھ بیٹھ کے، وہ بھی لیکچر بھی دیتا تھا، پر وہ ٹیوٹوریل کلاس ہوتی تھی، وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا، اور وہ بہت سارے ٹیوٹوریل ہوتے تھے۔ تو ہم جو ایک ٹیوٹوریل میں جو اکٹھے تھے، ہم نے کہا یہ تو بڑا ظلم کیا اس نے، چلو جان کے پاس چلتے ہیں۔ جان کے پاس ہم گئے، اور میں ایک پاکستانی تھا، دوسرے 4-5 انگریز، ینگ ہاٹ بلڈڈ لوگ قسم کے۔ ہم نے جان ہاپکنز کو جا کے کہا پال فیرس نے تمہاری بڑی تنقید کی۔ اس نے کہا perhaps you didn't understand him۔ ہم نے کہا نہیں انڈرسٹینڈ کیا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، تمہارے تو مضامین کے چیتھڑے اڑا رہا تھا۔ اس نے کہا perhaps he didn't quite understand me۔ ہم نے کہا نہیں، he understood you, but later he was quoting you from verses, from sentences, quote unquote۔ تو کہنے لگا perhaps he took the wrong quote۔ ہم نے کہا کہ وہ کوٹس بھی صحیح تھے اور وہ سارا، تو کہتا ہے کہ perhaps I should revise my theory۔ perhaps benefit of doubt دینے کا یہ طرز ہے جس کو اپنانا چاہیے، اور میرے گھر کے اسٹوڈنٹس کو۔ تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں برداشت بھی کرنی چاہیے، ہم بچوں میں بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہاں میری نواسی ایک آئی بھی ہے، اور وہ میں اس کے صبر کا ایڈمائر کر رہا ہوں، ورنہ یہ اتنا عرصہ بالکل خاموش بیٹھنے کی عادت نہیں ہے اس کو، اور اگر اس کو ہم نے زیادہ نوٹس لیا تو یہ یہاں ڈانس کرنا شروع کر دے گا۔ تو وہ اب یہ بھی اگر سوال کرے گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔
तीसरी चीज है सवाल। सवाल जवाब से ज्यादा अहम है। आज वो कौमें जो चांद पे इंसान को उतार चुकी हैं, जो समुंदर की तहों पे तक कैमरे लेके जा रही हैं और वहां की 5-5 मील समुंदर में इसकी सतह से नीचे जो मरीख तक कमंदे डाल रही हैं, जो दिल चीर के नया दिल लगा रही हैं, हैरत अंगेज बातें काम कर रही हैं, उन कौमों ने असल में सवाल को जवाब से ज्यादा अहमियत दी और सवाल का हक दिया। हर अकीदे पे सवाल का हक दिया, हर यकीन पे सवाल का हक दिया। अगर ये हक ना दिया जाता और हक ना लिया जाता और हर आइंदा आने वाली नस्ल यानी जेनरेशन, पीढ़ी, हर आइंदा आने वाली पीढ़ी अपने पेशरों के पहले जो आए थे उनके हर ईमान पे, हर अकीदे पे, हर मफरूज़े पे, हर तजर्बे पे, हर फैसले पे अगर वो मनोहन उसको तस्लीम करती और सवाल न करती तो इंसानियत कहीं तरक्की तो ना करती। इंसानियत तो वही की वही होती। इंसान पैदल चल रहा होता, पाँव में जूती भी ना होती, घोड़ा भी ना होता उसके नीचे, वो तो केव्स में रह रहे, गारों में ही रह रहे होते। पर ये जब सवाल करना हुआ और मैं एक मिसाल देता हूँ जिसमें थोड़ा सा मफरूज़ा है। मफरूज़ा ये है कि असल में न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया मैथमेटिका में कहीं इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो सेब गिरा और उसने उससे कोई नतीजा निकाला, पर मैं उसके बारे में बहुत लिखा जा चुका है और ये भी इमेजिन किया गया है, पर उसमें जो बुनियादी हकीकत है वो मैं आपको बताऊंगा, वो दुरुस्त है। न्यूटन ने जब वो सेब गिरता हुआ देखा सीधा दरख्त से टूटा और सीधा गिर गया जमीन की तरफ। वो बैठा देख रहा कि दूसरा राइप एप्पल वो भी गिर गया सीधा जमीन, तीसरा वो भी सीधा। वो सोचना शुरू हो गया ये सीधा जमीन सीधा क्यों जाता है, इधर नहीं जाता उधर नहीं जाता। उसने एक ज़हन बनाया, उस पर बड़ा सोचा, ज़हन बनाया जो ग्रेविटी का प्रिंसिपल है कि मैटर खींचता है अपनी तरफ, मैस और मैटर, और हर एक में ये सलाहियत है। तो उसने अपने ट्यूटर से जाके बात की। ट्यूटर ने कहा बेटा नहीं है। ट्यूटर ज्यादातर पादरी थे और पादरी क्रिश्चियनिटी के उस ऐड में थे जिसमें अब जिससे हम अपने माशरे में नहीं निकल सके अभी तक। वो भी उन्होंने कहा, उसने कहा नहीं बेटा इस तरह नहीं, ये इसकी ये वजह है। वो 5-7 दिन छोड़ के फिर गया। उसने बेटा नहीं है पर आप ये काम कर रहे हो, काम जारी रखो। वो एडिनबरा गया, वो ब्रिस्टल गया, वो ऑक्सफोर्ड गया, वो दूसरे लंदन गया। उसने पैडुआ के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की, उसने पेरिस और हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटीज के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की जो उस वक्त बड़ी यूनिवर्सिटी थी यूरोप की, और वो इस पे डटा रहा कि ये कशिश शकल है और उसको बात मानने को कोई तैयार नहीं था। अब न्यूटन फर्ज करो कि बरे सगीर पाक व हिंद में होता, औरंगजेब की शहनशाहियत होती, वो एक दफा जाता उस्ताद के पास, वो कहता कि ये सेब इस वजह से सीधा गिरा। उसने उस्ताद ने कहना था नहीं बेटा इस तरह नहीं है इसकी। वो दूसरी दफा जाता, उसने
کیا نہ تھا سر میں عرض کر رہا ہوں صاحب اس وجہ سے سیدھا گرا. اس نے کہا آپ کو بتایا, تمہیں بتایا, کل بتایا بھی, تم پھر آ گئے ہو. تیسری مرتبہ جاتا تو اس نے کہنا تھا یار تم روز تنگ کر رہے ہو. چوتھی مرتبہ جاتا تو اس استاد نے اس کے منہ پہ, نیوٹن کے منہ پہ تھپڑ مار کے کہنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا دائیں جائے گا, جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا بائیں جائے گا. تو اس کو سوال کرنے کی اجازت نہ ہوتی. سوال سے جواب کو زیادہ اہم سمجھو. خواہ جواب غلط ہو, سوال صحیح ہو, جواب غلط ہو. بہت سارے جواب غلط ہوتے ہیں, اس سے ایکسپیریمنٹس آپ کرتے ہیں. آکسیجن کو ہائیڈروجن سے, یہ ہمیں اسکول میں بھی طریقے بتائے جاتے تھے آگ لگانے کے, اور وہ پانی میں الٹا رکھنے کے. وہ کئی دفعہ غلطیاں کی ہوگی سائنٹسٹ نے, پر جواب سوال سے زیادہ مقدس ہے. اور سوال کرنے کا حق جو ہے وہ ہمیں اپنے اولادوں کو, اپنے ماتحتوں کو, اپنے کولیگز کو, اپنے سے بڑوں کو, چھوٹوں کو, ہر ایک کو یہ فریڈم اور اجازت دینی چاہیے. سب سے بڑی فریڈم is the freedom to question. اور یہ اس سے ہی جو بات نکلتی ہے وہ یہ کہ ہر چیز کو, بے شک یہ آپ کا حق ہے, آپ نوجوان ہیں, آپ کے آگے ساری زندگی, یہ آپ کا حق ہے کہ ہر چیز کو آپ ریزن یا منطق کے مطابق پرکھیں. کہ یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یوں ہونا چاہیے, تو ہونا چاہیے, کیا یہ منطقی بات ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو آپ کا حق ہے سوالوں میں. اور جب تک آپ یہ سوال نہیں کریں گے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھے رہیں گے. اور ہم ساری کی ساری قوم جو ہے, اور سارے کے سارے مسلمان ادھر سے آنکھوں پہ یہ پٹی ڈال کے اور اس کو باندھ کے پیچھے سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ پوچھتے ہی نہیں ایک دفعہ بھی کیا یہ جو بات کی جا رہی ہے کیا یہ ممکن ہے. اور اگر ہم پوچھیں گے تو ملا ہمارے پیچھے پڑ جائے گا کہ یہ سوال پوچھنے والے کون ہوتے ہو, کس طرح کے سوال پوچھ سکتے ہو. پانچویں چیز جو میں آپ کو کہوں گا, اور آج کی یہ محفل اس بات کی پانچویں میری مشورہ کہہ لیں کہ آج کی محفل اس کی جیتی جاگتی ثبوت ہے. اور وہ یہ ہے, اور اس کو میں آپ کو بتاؤں کیوں میں کہنے جا رہا ہوں کہ عورت کی اہمیت, اس کے مقام کو صرف ایز اے گریس فرام دا مین, فرام دا میل نہ سمجھو. یہ بھی نہ سمجھو کہ ہم بڑے انلائٹنڈ ہیں, روشن خیال ہیں, کیونکہ ہم عورت کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک منفی سوچ ہے. عورت آپ کی روشن خیالی کی وجہ سے برابر نہیں ہے, عورت برابر ہے. اس میں کوئی دوسری شک کی بات ہی نہیں ہے. اور لیکن ہم بدقسمتی سے آپ دیکھیں, ہماری آدھی آبادی جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے. آدھی آبادی مسئلہ ہے, اور اس مسئلے میں بہت ساری باتیں, کیا یہ خاتون
کسی غیر مرد سے بات کر سکتی ہے؟ کیا یہ مخلوط تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ کیا اس کا لباس حجاب کے بغیر درست ہے یا نہیں؟ کیا اس کا حق ہے کہ یہ حجاب کرے یا نہ کرے؟ کیا یہ ایسے دفتر میں ملازمت کر سکتی ہے، کام کر سکتی ہے جہاں غیر مرد ہوں؟ یہ سوال کیا یہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے؟ یہ تو اتنا بڑا سوال ہے کہ ذہن پھٹ جاتا ہے. ہمارے یہاں اتنا بڑا سوال ہے، یہ میری بیٹی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ اس کی زندگی کا سوال ہے. پر آدھی آبادی جس قوم میں، جس ملک میں، جس مذہب میں آدھی آبادی مسئلہ ہو اور باقی آدھی آبادی اس مسئلے کے حل میں الجھی ہوئی ہو، بحث کرنے میں صبح شام بحث ہو رہی ہو. اگر ہم پارلیمنٹیرینز آپ کا اتنا وقت نہ لیتے ہو پرائم ٹائم میں، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پرائم ٹائم ٹیلی ویژن پہ صرف عورت اور مرد کا مسئلہ ہی ڈسکس ہو رہا، کوئی اور مسئلہ نہ ڈسکس ہو. یہ ہم پولیٹیشنز اور دیگران ہم آپ کو ایک ریلیف دے دیتے ہیں، بٹ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ عورت کیا چیز کیا ہے، کیوں پیدا کی گئی، کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی، اور اس کو کس طرح پابند بھی رکھنا ہے اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ یہ آزاد ہے اور ہم بڑے روشن خیال ہیں. یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. اور اس میں آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں یہ آزادی جو ہے یہ مضمر ہے کہ میں کسی جانب سجدہ کروں یا کسی چیز کی پوجا کروں. یہ آزادی ہمیں ایک نیچرل رائٹ، فنڈامنٹل رائٹ اور فطرتی حق اس کو سمجھنا چاہیے. اور جب تک ہم، جیسے میں نے عرض کیا، ہم برداشت کو نہیں اپنائیں گے، شک کا فائدہ دینے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم سوال کی اجازت، بنیادی سوال، میں یہ چھوٹے موٹے سوال کی بات نہیں کر رہا ہوں جس طرح میرا پوتا پوچھتا ہے اپنی دادی سے کہ وائز دادا سلو، دادا از سلو، دادا mid 70s is slow. اچھا اب وہ پوچھتا ہے بڑا، یہ ایسے سوال نہیں، بنیادی سوال ان کی اجازت نہیں دیں گے جب تک ہم سوال کو جواب سے زیادہ مقدس نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم منطق کے ہر چیز کو خود پرکھنے کے لیے منطق کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور جب تک ہم عورت مرد دونوں میں یہی کرتے رہیں گے کہ آدھی آبادی مسئلہ ہے اور دوسری آدھی آبادی الجھی ہوئی ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں، تو ہماری کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. ہم کسی قسم کی ترقی نہیں، مستعار ہیں جو چیزیں ہم استعمال بھی کرتے ہیں، موٹر کاریں کرتے ہیں، کس مسلمان نے اس کا کون سا پرزہ 50,000 پرزوں میں سے ایک بھی ایجاد کیا؟ ہوائی جہاز کہ کوئی 10 لاکھ پرزے ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی کسی مسلمان کے ساتھ منسوب ہو کہ جی اس نے یہ کیا، اور اگر کیا کسی نے تو ان کے تدریسی اور ان کے ماحول میں جا کے، وہاں رہ کے، وہاں سے مستعار کر کے.
सो हमें ये अपनाना चाहिए। और आखिर में फैज़ साहब की एक नज़्म है, एक दुआ है, जिसका पहला और आखिरी बंद, वरना वो ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, मैं पढ़ना चाहूँगा। इसको सामने रखिए। वो दुआ का आगाज़ करते हैं, आइए हाथ उठाए हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। और आखिर में कंक्लूड करते हैं, जिनके सर मुंतज़रे तेगे जफा है उनको, जिनके सर मुंतज़रे तेगे जफा है उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले, और जिनके दी पैरवी किस्ब व रिया है उनको हिम्मत कुफ्र मिले, जुर्रत तहकीक मिले। रवि, आप अजरक पहनाना चाह रहे थे, ये बड़ी दिल की ख्वाहिश है, प्लीज़ ज़रा। अच्छा जी, मुख्तारा को भी और इत्तेज़ाज़ साहब आपके सबका बहुत शुक्रिया आने का। मैं मलिया हुसैन साहबा और उनकी टीम का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगी। मेहरगढ़ की टीम और बाकी जितने वॉलंटियर्स साथी थे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।